بالی ووڈ فلم کے آغاز میں مریم منظر عام پر آتی ہے جو پیٹر کی دوست تھی۔ وہ ایک مشہور ماڈل بن چکی تھی اور اس کے پوسٹر پورے شہر میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی۔ دوسری طرف پیٹر پیزا ڈیلیوری کرنے والا لڑکا تھا اور اس کے پاس ایک بیکار موٹر سائیکل تھی۔ پیٹر کے پاس کئی طاقتیں تھیں اور یہ طاقتیں اس پر بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور وہ ان طاقتوں کی وجہ سے اپنی ذاتی زندگی میں کوئی بہتری نہیں لا رہا تھا۔ نہ تو وہ اپنی ذات پر توجہ دے رہا تھا اور نہ ہی اسے کوئی اچھی نوکری مل رہی تھی۔ وہ کوئی بھی کام وقت پر پورا نہیں کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے امتحانات میں بھی فیل ہو رہا تھا۔ وہ انسانیت کی مدد کرنے کے سوا سب کچھ بھول جاتا تھا۔ پیٹر اس دکان پر جاتا ہے جہاں وہ پیزا ڈیلیوری کرنے والے لڑکے کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کا مالک اس پر غصہ ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہ حسب معمول دیر سے پہنچا تھا۔ پھر وہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں یہ پیزا 8 منٹ کے اندر ڈیلیور کرنے ہوں گے، کیونکہ ہمارا ڈیلیوری کا ہدف 30 منٹ ہے اور 22 منٹ گزر چکے ہیں۔ اگر تم 8 منٹ کے اندر وہاں نہیں پہنچے تو تمہیں پیسے نہیں ملیں گے، اس کے ساتھ ساتھ تم اپنی نوکری بھی کھو دو گے۔ پیٹر کسی نہ کسی طرح ان پیزا کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ بچوں کو دوبارہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ حادثے سے دوچار ہونے والے تھے۔ پیٹر فوراً اپنی شکل اسپائڈر مین میں بدل لیتا ہے اور وہ ان بچوں کو بچا لیتا ہے، اور وہ پیزا ڈیلیور کرنے کے لیے اس عمارت کی منزل پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ سیڑھیوں کے راستے سے چلتے ہوئے بہت سے فرش صاف کرنے والے اس پر پھسل جاتے ہیں۔ وہ وہاں رک جاتا ہے اور اپنے ہدف سے 2 منٹ دیر ہو جاتی ہے۔ اس طرح پیٹر کے گاہک اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں 2 منٹ کی دیر ہوئی ہے، اب میں اس کے پیسے نہیں دوں گا۔ تو پیٹر یہ نوکری بھی کھو دیتا ہے۔ اب اس کی ایک اور نوکری فری لانس فوٹوگرافر کے طور پر اسپائڈر مین کی تصاویر لینے کی تھی۔ وہ بھی ایسا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی کمائی کے تمام ذرائع رکاوٹ بن رہے تھے۔ جب وہ مایوس ہو کر یونیورسٹی جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا لیکچر بھی 1 گھنٹہ پہلے ختم ہو چکا ہے۔ اس کا پروفیسر اسے بتاتا ہے کہ ان دنوں اس کی پڑھائی کی کارکردگی خراب ہو رہی ہے، اگر یہ جاری رہا تو وہ اس سال فیل ہو جائے گا۔ اب وہ اس تناؤ میں اپنی خالہ کے پاس آتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کی سالگرہ تھی جو اس کی یاد میں نہیں تھی۔ اس کے دوست ہیری اور مریم بھی اس کی سالگرہ منانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ وہ یہاں اس کی سالگرہ مناتے ہیں اور اس کی خالہ اسے $20 تحفے میں دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دوست مریم اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ عمارت سے باہر آتا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ پرجوش ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنی دوسری پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ مریم پیٹر اسے اس کے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں پوچھتی ہے۔ پیٹر کہتا ہے کچھ مسائل چل رہے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حل ہو جائیں گے۔ پھر مریم اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ یہ بھی انکشاف کرتی ہے کہ کوئی اور اس کی زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ مریم اب بھی پیٹر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن پیٹر کو پہلے ہی بہت سے مسائل تھے۔ اگر وہ مریم کو اپنی زندگی میں لاتا، مریم کو بھی ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ خاموش رہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آتا ہے۔ اس کا اپارٹمنٹ بری حالت میں تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اس اپارٹمنٹ کا مالک روزانہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ تم اس کا کرایہ کب دو گے؟ تو وہ ہر بار ان سے چھپا رہتا تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہیری پیٹر کو اپنے بزنس پارٹنر کے پاس لے گیا تھا۔ ہیری نے اپنے والد کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ وہ پیٹر کو یہاں لاتا ہے تاکہ وہ سائنسدان سے مل سکے، کیونکہ پیٹر کو اسکول سے ایک پروجیکٹ ملا تھا کہ اسے ایک سائنسدان پر تحقیق کرنی ہے۔ تو ہیری اسے یہاں لایا جہاں سائنسدان اس سے کہتا ہے، میں کسی طالب علم سے نہیں ملتا لیکن مجھے تم سے ملنا چاہیے کیونکہ ہیری نے درخواست کی ہے۔ پیٹر اور سائنسدان موضوع کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ سائنسدان کی بیوی یہاں آتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کیا آپ کا کوئی لائف پارٹنر ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں سنگل ہوں۔
پھر وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ اب شاعری جانتے ہوں گے۔ پیٹر اس کے کہنے پر شاعری کی کتابیں پڑھتا ہے۔ اب وہ مریم اسے ملنا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب بھی اس کی دوست ہے۔ جیسے ہی پیٹر مریم کی طرف بڑھنے والا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ وہ چوروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بے سود۔ پیٹر پولیس کی مدد کرتا ہے، چوروں کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران اس کی موٹر سائیکل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جب پیٹر مریم کے تھیٹر کی طرف جانے لگتا ہے جہاں وہ اپنا شو کرتی تھی، تو اس جگہ کے لوگ اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ وہ بہت دیر سے گیا تھا۔ اب وہ باہر کھڑا ہو مریم کا انتظار کرنے والا تھا۔ پیٹر باہر کھڑا ہو کر مریم کا انتظار کر رہا تھا۔ جب مریم اس کے طویل انتظار کے بعد تھیٹر سے باہر آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مریم کا ایک اور دوست اس کے پاس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسپائڈر مین دوبارہ نظر آتا ہے کیونکہ کچھ چور وہاں پہنچ گئے ہیں۔ جب وہ انہیں پکڑنے کے لیے اپنا ویب شوٹر استعمال کر رہا ہے، اچانک اس کے ویب شوٹر کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ وہ اونچائی سے گر جاتا ہے۔ یہاں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تمام سپر پاورز ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ ایک تنہا اور کھوئے ہوئے شخص کی طرح گھر لوٹ رہا تھا، جہاں نہ اس کے پاس نوکری تھی، اس کی موٹر سائیکل بھی خراب تھی، وہ پڑھائی میں بھی کمزور تھا اور اس کا گھر بھی کرائے کا تھا۔ اس کے بعد پیٹر اس سائنسدان کی لیب میں دیکھا جاتا ہے جہاں وہ لوگوں کے سامنے اپنی ایجادات کا انکشاف کرنے والا تھا، اور ہیری ان ایجادات کے مظاہرے میں اس کی مدد کرنے والا تھا جو پیٹر کا دوست تھا۔ سائنسدان سب کو بتاتا ہے کہ وہ نیوکلیئر فیوژن پاور کی مدد سے مصنوعی سورج بنا رہا ہے۔ یہ محفوظ ہوگا اور لوگوں کو ہر وقت اس سے روشنی ملے گی۔ پھر وہ سائنسدان سب کو ایک خاص قسم کی روبوٹک مشین دکھاتا ہے جو 4 ٹینٹیکل بازوؤں کی طرح تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ میرے مددگار ہیں جو مجھے مصنوعی سورج بنانے میں مدد کریں گے۔ ان پر حرارت اور مقناطیسی میدان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب وہ روبوٹک مشین اس کے جسم سے منسلک ہے اور اس کی سوئیاں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہے، جس کے ذریعے وہ ان بازوؤں کو کنٹرول کر سکتا تھا، اور وہ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان بازوؤں کا اپنا دماغ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا اپنا دماغ ہے جس کے ذریعے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں۔ وہاں موجود دوسرے لوگ سائنسدان سے سوالات پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان بازوؤں کا اپنا دماغ ہے، آپ انہیں کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس سے پوچھا جاتا ہے، جس پر وہ جواب دیتا ہے، میں نے خاص طور پر اس مقصد کے لیے ایک چپ تیار کی ہے جس کے ذریعے یہ 4 بازو میرے دماغ سے جڑے ہوں گے اور یہ میرے کنٹرول میں بھی ہوگا۔ اب سائنسدان اپنا نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن شروع کرتا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے۔ عمارتوں کی تمام دھاتیں بہت زیادہ مقناطیسی میدان کی وجہ سے اس کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں فیوژن ری ایکشن جاری تھا۔ پیٹر اسپائڈر مین کی شکل اختیار کر کے سب کو بچانا شروع کر دیتا ہے۔ ہیری اس ڈاکٹر سے کہتا ہے اس ری ایکشن کو روکو، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، یہ مستحکم اور ٹھیک ہے، میں اسے نہیں روکوں گا۔ لیکن ہیری اس سے کہتا ہے اسے روکنا میرا حکم ہے، لیکن وہ سائنسدان نہیں رکتا۔ اس کی بیوی بھی بہت سے شیشوں سے زخمی ہونے کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ اس کے بعد پیٹر ہیری کو بچاتا ہے جو مشکل میں تھا۔ پھر وہ کنٹرول سسٹم کی طرف جاتا ہے جہاں سائنسدان اس سے پوچھتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس سسٹم کو بند کر رہا ہوں۔ وہ اسے روکنے کے لیے اپنے بازو استعمال کرتا ہے اور وہ اسپائڈر مین کو مخالف سمت میں گرا دیتا ہے۔ سائنسدان کو بھی یہاں بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ آخر کار اسپائڈر مین اس فیوژن ری ایکشن کو روک دیتا ہے، اس سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہیری یہاں بہت پریشان ہے کیونکہ اس نے اس پروجیکٹ پر بہت زیادہ پیسہ لگایا تھا اور وہ تمام پیسہ ضائع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ہسپتال میں ڈاکٹر نظر آتے ہیں جہاں ڈاکٹر اس سائنسدان سے ان ٹینٹیکل بازوؤں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ڈاکٹر ان ٹینٹیکل بازوؤں کو نکال رہے تھے، وہ بازو اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے فعال ہو جاتے ہیں اور وہ تمام ڈاکٹروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب سائنسدان بھی اپنی ہوش بحال کر لیتا ہے۔
وہ چیک کرتا ہے کہ وہ چپ جس کے ذریعے وہ ان بازوؤں کو کنٹرول کرتا تھا وہ خراب ہو گئی ہے اور یہ ٹینٹیکل بازو اپنا دماغ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر پیٹر اپنے نیوز آفس میں نظر آتا ہے جہاں اخبار کا ایڈیٹر پیٹر سے کہتا ہے، میرے بیٹے کی آمد کی خوشی میں میرے گھر پر ایک پارٹی ہے، تم فوٹوگرافی کا کام سنبھالو گے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ سائنسدان ان بازوؤں کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن یہ بازو یہاں سائنسدان کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ سائنسدان کے دماغ میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ ہم دوبارہ وہ چپ بنائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں ڈاکہ ڈالنا چاہیے۔ اب وہ سائنسدان اس مقصد کے لیے ایک بینک پہنچتا ہے جہاں پیٹر اور اس کی خالہ پہلے سے موجود تھے، جو اپنے گھر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اسی وقت سائنسدان بینک کا لاکر توڑ کر وہاں گھس جاتا ہے۔ وہ لاکر کا دروازہ دور پھینکتا ہے جو پیٹر کی خالہ کو لگنے والا تھا، لیکن پیٹر جلد ہی اسے بچا لیتا ہے۔ جب سائنسدان وہاں سے پیسے نکال رہا ہوتا ہے تو پیٹر اسپائڈر مین کی شکل میں وہاں نمودار ہوتا ہے۔ سائنسدان یہاں پیٹر کو دیکھ کر جارحانہ ہو گیا تھا اور وہ پیسے کے تمام تھیلے اٹھا کر اسپائڈر مین کو مار رہا تھا۔ اسپائڈر مین اور اس سائنسدان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ اس سائنسدان نے بازوؤں کی مدد سے اسپائڈر مین پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ اسپائڈر مین اپنی جالوں کی مدد سے جلدی سے میز بھی اس کی طرف کھینچتا ہے۔ اسے اسپائڈر مین کو دور رکھ کر وہاں سے جانا پڑتا ہے۔ اسی دوران وہ سائنسدان بینک سے باہر گر جاتا ہے۔ وہ کار کے ٹکڑوں کو توڑ کر اسپائڈر مین پر حملہ کر رہا تھا۔ اسی وقت پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور سائنسدان اسپائڈر مین کی خالہ کو بلیک میل کرنے کے لیے پکڑ لیتا ہے۔ پھر وہ سائنسدان اپنی خالہ کو لے کر ایک اونچی عمارت پر چڑھنے لگتا ہے۔ اسپائڈر مین وہاں پہنچ کر اس سے کہتا ہے اسے چھوڑ دو، تو سائنسدان اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ گرنے لگی تھی۔ اسپائڈر مین فوراً اپنی جال کی مدد سے اسے اوپر کھینچ لیتا ہے۔ وہ خالہ عمارت سے لٹک رہی تھی اور اسپائڈر مین اور سائنسدان کے درمیان زبردست لڑائی جاری تھی۔ جب سائنسدان دوبارہ پیٹر کی خالہ کو پکڑ لیتا ہے تو خالہ پیچھے سے اس پر حملہ کرتی ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ نیچے گر جاتی ہے اور اسپائڈر مین اسے بچا لیتا ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیٹر اسی پارٹی میں ہے جہاں اخبار کے اس ایڈیٹر نے اسے مدعو کیا تھا۔ وہ وہاں فوٹوگرافی کے لیے آتا ہے جب اس کے مالک کا بیٹا اور اس کی منگیتر نیچے آ رہے تھے، تو وہ اپنی منگیتر کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی دوست مریم تھی۔ اسی دوران پیٹر کا دوست ہیری بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس پر سخت غصہ ظاہر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس نے اسپائڈر مین کی تصاویر کیوں کھینچی، جبکہ اس کا بھائی اسپائڈر مین کو پسند نہیں کرتا، اور وہ یہاں سوچتا ہے کہ اس کے دونوں دوست اس سے دور جا رہے ہیں۔ غمگین ہو کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کافی وقت گزر چکا تھا کہ اسپائڈر مین کی طاقتیں کام کرنا بند کر دیتی تھیں، تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جہاں وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے اکثر اسپائڈر مین کا خواب آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مشکل میں ہوں، میری طاقتیں اکثر کام نہیں کرتیں۔ ڈاکٹر اس پر کہتے ہیں کہ اگر اسپائڈر مین کی طاقتیں اب کام نہیں کر رہی تو اسے اپنی طاقتوں کا استعمال بند کر دینا چاہیے اور اسے ایک عام زندگی گزارنی چاہیے۔ اب پیٹر ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتا ہے۔ وہ ایک عام زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کوئی اسے بلا رہا ہوتا ہے یا اسے کچھ نظر آتا ہے، کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اب ہیری کے ساتھ تھا۔ اسے کچھ ایسی چیز کی ضرورت تھی جس سے وہ اپنا مشن پورا کر سکے۔ وہ چیز ہیری کے پاس تھی جو اسپائڈر مین سے نفرت کرتا تھا۔ وہ یہاں اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اسپائڈر مین کو میرے پاس لاؤ تو میں تمہیں وہ ٹینٹیکل سونپ دوں گا۔ پھر وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے میں اس ڈاکٹر کو کہاں تلاش کروں گا؟ پھر وہ بتاتا ہے کہ پیٹر جو اسپائڈر مین کی تصاویر لیتا ہے، اگر تم اسے پکڑ لو تو تم آسانی سے اسپائڈر مین کو پکڑ سکتے ہو۔ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ پیٹر مریم کے ساتھ لنچ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی تمام سپر پاورز بحال ہو جاتی ہے
اور اسے نظر آتا ہے کہ اس کی پشت پر کوئی ہے۔ سائنسدان وہاں آ کر اس سے اسپائڈر مین کے بارے میں پوچھتا ہے، مریم کو اغوا کر لیتا ہے۔ سائنسدان اور اسپائڈر مین کے درمیان دوبارہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑتے لڑتے وہ دونوں چلتی ٹرین پر آ جاتے ہیں۔ وہ سائنسدان اپنے ٹینٹیکل بازوؤں کی مدد سے ٹرین کی رفتار بڑھا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس ٹرین کے بریک بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ اسپائڈر مین جانتا تھا کہ اگر ٹرین آگے بڑھی تو وہ نیچے گر جائے گی، اس لیے وہ تمام مسافروں کی جان بچانے کے لیے ٹرین کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ٹرین پوری رفتار پر تھی اور اسے روکنا مشکل تھا۔ وہ اپنی کئی جالوں کا استعمال کرتے ہوئے جدوجہد کے بعد ٹرین کو روک دیتا ہے۔ اس نے یہاں اپنی پوری طاقت استعمال کی تھی۔ ٹرین کے رکنے سے وہ گر پڑا تھا، لیکن مسافروں نے اسے گرنے نہیں دیا اور تمام مسافروں نے اسے اٹھا کر اندر لے لیا تھا۔ اسپائڈر مین کو یہاں محسوس نہیں ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر ماسک نہیں ہے۔ سب اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت کم عمر لڑکا تھا۔ اسی دوران بچے وہاں نمودار ہوتے ہیں اور اس کا ماسک پکڑ کر اس سے کہتے ہیں، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ تم نے ہمیں بچایا ہے۔ پھر سائنسدان دوبارہ یہاں آتا ہے اور وہ اسپائڈر مین کو پکڑ کر ہیری کے پاس لے جاتا ہے۔ ہیری بہت پرجوش ہے، وہ سائنسدان کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ جیسے ہی ہیری یہاں اسپائڈر مین کا ماسک اتارتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ پیٹر ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے اس نے اس کے والد کو کیوں مارا تھا۔ اسپائڈر مین اس سے کہتا ہے، میرے پاس یہ ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے، مجھے بتاؤ او مریم کہاں ہے۔ ہیری جواب دیتا ہے کہ مجھے مریم کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اسپائڈر مین اسے سمجھاتا ہے کہ تم نے سائنسدان کو وہ چیز دی ہے جس کی اسے ضرورت تھی، اور وہ اس ٹینٹیکل کی مدد سے ایک بڑا فیوژن ری ایکشن شروع کرے گا۔ نتیجے کے طور پر اس سے پورا شہر تباہ ہو سکتا ہے۔ اسپائڈر مین ہیری اسے مدد کرنے کو کہتا ہے اور ہیری بھی اس سے متفق ہو جاتا ہے۔ پھر اسپائڈر مین سائنسدان کے مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ فیوژن ری ایکشن شروع کرنے والا تھا۔ اسپائڈر مین اور سائنسدان کے درمیان دوبارہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سائنسدان اپنے کام سے نہیں رک رہا تھا تو اسپائڈر مین اپنا ماسک اتار دیتا ہے۔ وہ اسے دکھاتا ہے کہ وہ پیٹر ہی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے، تم نے مجھے بتایا تھا کہ ہمیں اپنی طاقتوں سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم اپنی طاقتوں سے دوسروں کو تباہ نہیں کر سکتے، اور تم وہی کر رہے ہو۔ پیٹر ان سائنسدانوں سے کہتا ہے کہ اگر تم اس ری ایکشن کو نہیں روکو گے تو یہ پورا شہر تباہ ہو جائے گا۔ آخر کار سائنسدان اسے سمجھ جاتا ہے۔ پھر وہ اس نیوکلیئر فیوژن کو روکنے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ اب وہ ٹینٹیکل بازوؤں کا حکم نہیں سنتا۔ فیوژن کی طاقت لیتے ہوئے وہ اس پانی میں گر جاتا ہے جس کے ذریعے وہ لیب بنائی گئی تھی۔ اس طرح وہ سائنسدان مر جاتا ہے اور شہر بھی اس تباہی سے محفوظ رہتا ہے جو اس نیوکلیئر فیوژن سے تباہ ہونے والا تھا۔ مریم کو بھی یہاں معلوم ہو گیا تھا کہ پیٹر اسپائڈر مین ہے، اور وہ پیٹر اسے یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ تم اسپائڈر مین ہو۔ اسپائڈر مین اس سے کہتا ہے، اس لڑکے کے پاس جاؤ، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو مجھے بہت سی پریشانیاں ہیں، اور تمہیں بھی ان تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلے دن یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج مریم اور جان کی شادی کا دن تھا۔ جان کو ایک نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ مریم وہاں سے چلی گئی ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مریم اسپائڈر مین کے گھر آتی ہے۔ وہ دونوں متحد ہو جاتے ہیں۔ ہیری بعد میں نظر آتا ہے، جسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ ایک برا شخص تھا، جبکہ اسپائڈر مین ایک صحیح شخص تھا، کیونکہ اس کے گھر کے اس حصے کا ایسا راز اس پر کھل جاتا ہے جہاں اس کے والد کی لیب واقع تھی۔ وہاں کئی ہتھیار تھے۔ اس کے والد نے یہ ہتھیار اسپائڈر مین کو مارنے کے لیے بنائے تھے۔ پھر ہیری فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے اسپائڈر مین کو مار دے گا اور وہ بدلہ لے گا۔ فلم کے آخر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسپائڈر مین دوبارہ اپنے مشن پر تھا۔ وہ سب کو بچانے اور ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں موجود تھا، اور فلم اسی منظر پر ختم ہوتی ہے۔